السلام علیکم. میں سید سخی شاہ ماسٹر UPS چھت کڑی آج آپ سے پھر مخاطب ہوں. بچوں، آج ہم 8th کلاس کی جو پڑھتے تھے سوشل سائنس سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف، اس کی ایکسرسائز کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا پہلا کوشچن ہے وٹ ان یور own words that you understand by the term the rule of law. In your response, include a petition or real explain of example of a violation of the rule of law. تو یہاں ہمیں ایک سوال پوچھتا ہے جی، کیا کریں؟ یعنی آپ اپنے لفظوں میں بتائیے کہ یہ رول آف لا کیا چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا آنسر ہے رول آف لا means that all persons in independent India are equal before law and all laws apply equally to all citizens of the country. کیا سمجھے؟ رول آف لا means that all persons in independent India کہ یہ رول آف لا جو ہے نا، یہ جو ہمارا قانون ہے، یہ کیا دکھاتا ہے؟ ہمارے ہندوستان میں ہر ایک آدمی کو یعنی برابر ہے اس کے سامنے، ہے نا، چاہے چھوٹا ہے، غریب ہے یا بڑا ہے، امیر ہے نا، جیسا بھی ہے، یہ بیفور لا ایکول ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سب برابر ہیں قانون کے سامنے. اینڈ no one can be above the law. اور اس لا سے آگے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا بچوں کہ جو صدر ہوتا ہے نا، پریزیڈنٹ ہے نا، وہ بھی لا کے سامنے بے بس ہے، وہ بھی لا سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے نا. اگر وہ بھی غلطی کرے گا، ہمارے انڈیا کا لا ایسا ہے، ڈیموکریسی ہے نا، جمہوریت میں ایسا لا ہے جو صدر کو بھی معاف نہیں کرے گا. ٹھیک. اس کی ایک ایگزامپل ہم دیتے ہیں. ایک گورنمنٹ آفیشل ہیلپس ہز سن گو انٹو ہائیڈنگ بیکاز ہز سن ہیز بین given a 10 years jail sentence by a district court for a crime that he had committed. یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ آفیشل ہے، امپلائی ہے، اس کے بچے نے ایک کرائم کیا ہے نا، ایک جرم کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے خلاف 10 سال کی سزا سنائی ہے کورٹ نے، ڈسٹرکٹ کورٹ نے، ہے نا، کیونکہ اس نے کرائم کیا تھا، ہے نا، اس کو معاف بھی نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو جیل ہوگی. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال ہے اسٹیٹ 2 reasons by historians refute the claim that the British introduced the rule of law in India. کہ بھائی جو ہمارے بتائیے، یہاں پوچھتا ہے جی سوال کہ بھائی آپ بتائیے کہ جو ہسٹورین ہے نا، جو لوگ یہ ہوتے ہیں ہسٹورین ہے نا، ہسٹری والے ہے نا، تو یہ کیوں ریجیکٹ کرتے ہیں کس کو؟ دا کلیم دیٹ برٹش انٹروڈیوسڈ دا رول آف لا. یہ جو رول آف لا جو برٹش والوں نے ہندوستان میں ہے نا امپلیمنٹ کیا ہے، اس کو وہ ریجیکٹ کیوں کرتے ہیں، ریفیوز کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی 2 یعنی کیا ہیں ریزن ہیں، بتائیے. تو اس کی پہلی ریزن ہے کولینیل رول واز آربیٹریری، ہے نا. جو کولینیل رول جو تھا، دیکھو یہ جو انگریزوں کے دور میں ہے نا، کیا تھا، انگریزوں کے دور میں یہ کولینیل رول تھا، ہے نا. انہوں نے بہت اس وقت کے یعنی کیا ظلم کیے تھے، ہے نا. تو یہ منمانی کرتے تھے یہ لوگ، جیسا کہ انہوں نے وہ جلیاں والے باغ کا جو مارکا ہوا ہے نا، تو ایسے ظلمانہ یعنی یہاں پر رویے استعمال کیے جاتے تھے. نمبر 2 ہے دا انڈین نیشنلسٹ پلیڈ اے پرومیننٹ رول in the development of the legal sphere in the British India. جب یہ نیشنلسٹ لوگ تھے اس میں گورنمنٹ آف انڈیا میں ہے نا، برٹش انڈیا میں ہے نا، جب یہ ان میں ایڈجسٹ ہو گئے
تو ان کے لیے کیا ہو گیا جی ایک خاص یعنی ایک ذریعہ بن گیا ہے نا, انہوں نے اچھے کام کیے. ٹھیک ہے جی. اس کا کوشچن نمبر 3 ہے reread the story. Reread the story board on how a new law on domestic violence got passed. In your own words, the different ways in which women's group worked to make his happen. تو آپ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی یہ ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے, لا فار اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس کب پاس ہوا, کیسے پاس ہوا ہے نا, اس کے بارے میں بتائیے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جی. نیو لا آف ڈومیسٹک وائلنس گاٹ پاسڈ. نیا قانون ان ڈومیسٹک گھریلو تنازع کے بارے میں جو ہوتے ہیں نا, ان کے لا کیسے پاس ہوئے ہے نا, کب پاس ہوئے. یہ گاٹ پاسڈ آن اکتوبر 2006 ہے نا, یہ 2006 اکتوبر کو پاس ہوئے بائی دا پارلیمنٹ. کس سے؟ پارلیمنٹ میں. سم وومن آرگنائزیشن پلیڈ اے ویری امپارٹنٹ رول ان پریشرائز دا گورنمنٹ ٹو پاس دیٹ ایکٹ. تو بہت ساری وومن آرگنائزیشن نے اس کے خلاف کیا کیا, رول ادا کیا, پروٹیسٹ کی کہ بھائی گورنمنٹ پر ہے نا, پارلیمنٹ پر, کہ اس رول کو چینج کیا جائے ہے نا. جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہے نا. گھریلو تنازع جو ہوتے ہیں بیوی خاوند کے بارے میں ہے نا, یعنی کہ گھر میں بہت سارے یعنی ایسے جھگڑے ہوتے ہیں, تو اس کو چینج کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے, بہت ساری وومنس ہے نا, عورتوں کے گروپ نے کیا کیا جی, بہت اس میں محنت کی. ان 1919 لا اسٹوڈنٹس اینڈ ایکٹیوسٹ started drafting the domestic violence which was widely circulated ہے نا. in 1919 لا اسٹوڈنٹس ہے نا, کب 1919 میں اس چیز کو کیا کیا, اٹھایا گیا ہے نا, اس چیز کے خلاف, ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف کیا کیا گیا 1919 میں. بہت یعنی کیا کیا گیا, بہت اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے نا. آفٹر ورڈ دا بل واز انٹروڈیوسڈ ان 2002. تو یہ کرتے کرتے کہاں 1919 لے کر کے پھر ہمیں آزادی ملی 1947 میں ہے نا. اس کے بعد جو قانون تھے ہے نا, کیونکہ انڈیا میں تو قانون تھے نہیں, اب قانون یہاں پر جب کہ کس انگریز لوگوں نے لائے تھے ہے نا, وہ قانون جو انگریزوں نے یہاں لائے تھے ان کو کیا کیا تھا, امپلیمنٹ کیا تھا ہے نا. تو آہستہ آہستہ پھر جب ہم آزاد ہو گئے اس کے بعد ہمارا سویدھان لکھا گیا ہے نا. تو اس میں جو ہمارا آئین لکھا گیا ہے نا, اس میں بھی کافی یعنی زیادہ زیادتی تھی, مگر کچھ کافی اچھے قانون لکھے گئے ہے نا. تو کرتے کرتے یہاں تک کہ 2002 تک یہاں آ کے کس کا یعنی ڈومیسٹک وائلنس کا ایکٹ پیش کیا گیا. کہاں پر؟ انٹروڈیوسڈ ان 2002 آفٹر دی وومن موومنٹ دیٹ دا بل ہیڈ ناٹ دا سیم سجیشنز وچ ویئر گیون بائی دا وومن گروپس ہے نا. تو پھر بھی اس کو آبجیکشن کی گئی کہ بھائی ایسی اچھی ریزن کو ایسی ہے نہیں کہ جس میں کہ ہم اس کو امینڈمنٹ کر سکیں. So several women organizations against give suggestions to made submission of the parliamentary standing committee. تو پھر کیا کیا, بہت ساری several women organization نے کیا کیا, پریشرائز کیا کس کو, پارلیمنٹ کمیٹی کو, کہ تاکہ اس کو کیا کیا جائے جی, چینج کیا جائے ہے نا. سو
change the present bill. Finally, after a long struggle by the women, the bill was passed in October 2006. تو فائنلی آخر کار 2006 میں آخر یعنی کافر پریشر اسٹرگل کرنے کے باوجود تو یہ بل پارلیمنٹ میں 2006 میں پاس ہوتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے نا. خدا حافظ.